کے واقعات ہم نے پچھلے درس میں جو سماعت کیے تھے اس میں غزوہ بنو مستلق کی بات ہوئی تھی۔ اس غزوے میں ایک اور اہم ترین واقعہ ہوا تھا جسے واقعہ افق سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کسی وجہ سے ہم نے سکپ کر دیا تھا۔ وہ ایک بڑا اہم ترین واقعہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تقریباً کوئی قرآن کی 20 آیات کو نازل فرمایا، اور ساری زندگی آپ نے اس کے اوپر پھر بڑا فخر کیا۔ قبل اس کے آپ کی بڑی طبیعت خراب رہیں اور 1 ماہ تک وہ روتی رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کرتی رہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیات نازل فرمائی تو آپ بڑی خوش ہو گئی۔ آپ فرماتی تھیں کہ مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ میرے حق میں قرآن نازل ہوگا اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے حق میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو ایک لمبا واقعہ ہے، وہ بھی 5 ہجری کے واقعات میں غزوہ مستلق میں بیان ہوا تھا، اور اسی دوران مسلمانوں کے اوپر تیمم کے احکام جاری ہوئے تھے۔ اور پچھلی دفعہ جو لاسٹ میں ہم نے کل بات کی تھی اس میں ایک تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی غزوہ بنو قریظہ کے حوالے سے، کہ وہ جو حضرت نعیم تھے جو مسلمان ہوئے، تو انہوں نے یہ جو بنو قریظہ والوں تھے ان کے درمیان آ کے یہ کہا تھا۔ بنو نذیر یہ وہ یہودی تھے جو خیبر سے آئے تھے اور کفار مکہ کے ساتھ آئے تھے، اور جو بنو قریظہ والے تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، پہلے مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنگ کر رہے تھے، پھر انہوں نے انکار کیا تھا، جس کی تفصیل پچھلی بار ہم نے سنی تھی۔ ان کا کہ ذہن چینج کیا گیا، ابو سفیان کے ذریعے بندہ یہاں بھیجا گیا کہ پھوٹ ڈلوا دو، تو اب انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجے جاؤ تحقیق کر کے آؤ، انہوں نے اسی طرح قبول کر لیا۔ اب حضرت نعیم جن کی بات پچھلی دفعہ ہم نے کی تھی وہ ان کے پاس آئے تھے، بنو قریظہ والوں کے پاس، ان کو آ کے کہا تھا کہ آپ ان سے بندے مانگیں۔ اچھا، آج کا جو 20واں لیکچر شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ غزوہ خندق ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں، پھر ان کے پیچھے بھی گئے تھے، جب وہ بالکل ہی چلے گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک دھویا، غسل کیا، ظہر کی نماز پڑھی، اسی وقت آسمان سے جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین نے ہتھیار پہنے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں نے تو ہتھیار اتارے نہیں، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں یا رسول اللہ فرشتے کھڑے ہیں، انہوں نے ہتھیار کوئی نہیں اتارے اور آپ نے ہتھیار اتار دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر ہتھیار پہن لیے اور صحابہ کو بھی حکم دے دیا کہ ہتھیار پہن لو۔ اس سے پہلے دیکھیں کتنا مشکل معاملہ تھا خندق کا، خندق کھودی گئی، سختی کتنی تھی، مشکل کتنی تھی، بھوک کتنی تھی، کس طرح کا کھانا ملا، اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم تھکے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ سرکار بھی تیار ہو گئے، صحابہ بھی تیار ہو گئے، یعنی یہ بہت بڑی ایمانی قوت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، صحابہ کرام بھی نکلے، 36 صحابہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ سرکار جا رہے تھے بنو نجار، یہ ایک محلہ تھا، تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہ لوگ صف باندھ کے کھڑے، جہاں ہتھیار لیے پہلے ہی تیار کھڑے۔ سرکار فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی گزرا ہے یہاں پہ؟ کہا کہ یا رسول اللہ حضرت دیا بن کلبی وہ گزرے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہتھیار باندھو اور پھر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دحیہ کلبی نہیں تھے، وہ جبریل امین تھے۔ تمہیں لگتا تھا کہ دحیہ کلبی ہیں، وہ جبریل امین خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ دحیہ کلبی گزرے ہیں، خچر پر بیٹھے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ صفیں باندھو، ہتھیار لو، ہم نے جانا ہے دوبارہ۔ تو ہم تو یہی سمجھے کہ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے حکم آیا، فرمایا وہ جبریل امین تھے اور اللہ کا حکم دے رہے تھے۔ تو یہ بھی صحابی اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ اچھا، اب یہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ غداری کی تھی، ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے۔
ان کی سزا بھی آگے بڑھی آ رہی ہے. پہلے ان کا جرم ذہن میں ہوگا تو پھر ان کی سزا والا مسئلہ کلیئر کر سکیں گے. جرم ان کا کیا تھا؟ یہ تھے مسلمانوں کے ساتھی، اور یہ اگر پھوٹ ڈالتے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے اور پورا ساتھ دیتے کافروں کا. انہوں نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی، انہوں نے اس مسئلے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. لیکن اللہ رب العزت نے کرم کیا، فوراً ہی ماحول بدل گیا. ہوا بھی آئی اور حضرت نعیم جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے بھی ان کے اندر پھوٹ ڈال دی. وگرنہ اگر یہ اپنی بات کے اوپر پکے ہو جاتے، مخالفت کرتے، تو ہونا کیا تھا، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ سارے کے سارے صحابہ میں سے کوئی زندہ نہیں بچنا تھا، نہ کوئی بچہ رہنا تھا، نہ کوئی بوڑھا رہنا تھا. کفار مکہ نے جو احد کے اندر کام کیا، جو بدر کے اندر کام کیا، مسلح کر دیا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، کلیجے نکال دیے، بے دردی کے ساتھ سارے مسلمانوں کو قتل کر دینا تھا. تو جرم ان کا بڑا تھا. انہوں نے عین جنگ کے دوران کہا کہ ہم نے تمہارا ساتھ نہیں دینا. مسلمانوں کو کہا ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا. تو حضرت جبریل امین آئے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، اب ان کے جرم کی سزا ان کو دینی ہے، ابھی ان کی باری ہے. وہ مکے والے تو چلے گئے تھے، یہ ادھر کی رہنے والے تھے. ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا اور یہ یہاں ہی رہتے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عین جنگ کی حالت میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا. تو سرکار یہاں آ گئے تو جبریل امین نے کہا نہیں یا رسول اللہ، حکم ہے کہ ان کا صفایا کرنا ہے، آپ نکلیں. پھر ہتھیار لیا، نکلے، اور ان کا محلہ ذرا فاصلے کے اوپر تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ ہر بندہ عصر کی نماز جو ہے وہ وہاں جا کے پڑھے، ورنہ جلدی کرو، لیٹ نہیں کرنی، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. اب یہاں پر بھی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ واضح ہوتا ہے. سپیکر تنگ تو نہیں کرتا پیا؟ سمجھ صحیح لگتی؟ ابا سے فرمایا کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے. بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، غور کریں گے تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. آج بڑے لوگ بات کرتے ہیں جی یہ سارے مسلمان آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مل کے نہیں بیٹھتے، فلاں نہیں کرتے. اختلاف کیوں ہے؟ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، تو اختلاف کیوں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرما دیا کہ نماز جو ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے. اب صحابہ آدھے راستے میں ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں. جو راستے میں ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مغرب کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، عصر کا ختم ہو رہا ہے. اب کیا کریں؟ اگر ہم نے ابھی نماز ادا نہ کی تو نماز رہ جانی ہے، اور اگر ہم ادا کرتے ہیں تو نبی پاک کا حکم رہ جانا ہے. سرکار نے کہا تھا بنو قریظہ جا کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب ان میں صحابہ میں اختلاف ہوا. بعض صحابہ اکرام نے یہاں پہ نماز ادا کر لی. کیوں کہ نماز کا وقت اپنا ہوتا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہر نماز اپنے مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، بعد میں پڑھیں گے تو قضا ہو جانی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جلدی جلدی پہنچے. مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں ہی جا کے نماز ادا کرنی ہے. سرکار نے یہ جو فرمایا کہ بنو قریظہ جا کے نماز پڑھو، مقصد اس کا یہ تھا کہ کوئی بندہ لیٹ نہ کرے، جلدی جلدی نکل جائے. اب نماز کا وقت قضا ہونے والا ہے، گزر رہا ہے، لہٰذا ہم یہاں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نبی پاک کی نافرمانی نہیں ہوگی. بعض صحابہ نے کہا نہیں، جب سرکار نے فرما دیا ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھنی، ہم نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، اگر رہتی ہے تو رہ جائے، ہم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے. انہوں نے وہاں جا کے پڑھی. جب یہ ساری جنگ وغیرہ ختم ہو گئی، معاملات ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال رکھی گئی. یا رسول اللہ یہ معاملہ بن گیا. سرکار نے فرمایا تم لوگ بھی ٹھیک ہو، تم لوگ بھی ٹھیک ہو. مقصد تم دونوں کا ٹھیک تھا، حالانکہ اختلاف ہو گیا. ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں نے راستے میں نماز کیوں ادا کی؟ انہوں نے اپنی دلیل دی کہ یا رسول اللہ ہم نے اس لیے نماز ادا کی کہ نماز کا وقت جا رہا تھا، اور ہم یہ سمجھے کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی وہاں پہنچا جائے، اس لیے ہم نے وہاں پڑھ لی کہ ہم جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اور دوسروں سے پوچھا کہ تمہاری نماز قضا ہو رہی تھی، تمہیں نہیں پتا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے، تو ہم اس لیے وہیں چلے گئے، وہاں جا کے پھر ہم نے پڑھی، وقت گزر گیا تھا. سرکار نے فرمایا تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو. اصل اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک حدیث میں جب دو طرح کے معنی نکلتے ہیں
تو پھر اس طرح علماء نے ان چیزوں کو بیان کر دیا. لوگ کہتے نہیں امام اعظم کچھ کہتے ہیں، امام شافعی کچھ کہتے ہیں، امام مالک کچھ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کچھ کہتے ہیں. اصل حدیث کے اندر وہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو بھی معنی لیا جائے سارا ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کی تعریف فرمائی اور کسی کو منع نہیں کیا. اس لیے یہ جو ہمارے بزرگ فقہا گزرے ہیں، اگر انہوں نے قرآن اور حدیث میں باقاعدہ تفکر کیا، غور کیا، کوئی مسئلہ نکال دیا، ایک نے ایک بیان کر دیا، دوسرے نے دوسرا بیان کر دیا، تو دونوں ٹھیک ہیں. ہم الحمدللہ حنفی ہیں، لیکن امام اعظم کے علاوہ ہم امام شافعی کی قدر کرتے ہیں، امام مالک کی قدر کرتے ہیں. بہت سارے جتنے بھی فقہا گزرے ہیں ساروں کی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے ڈنڈی کسی نے نہیں ماری، زیادتی کسی نے نہیں کی. ان کو قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق جو سمجھ آیا انہوں نے فیصلہ کر دیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ عوام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ایک کی تقلید کرے، کسی ایک کے راستے پہ چلے تو کامیابی مل جائے گی. اچھا، یہ یہاں پہ واقعہ ہوا تھا. سرکار نے اپنے جانے سے پہلے حضرت علی پاک کو بھیج دیا تھا کہ آپ جاؤ چند صحابہ کے ساتھ. جس وقت حضرت علی پاک پہنچے، یہودیوں نے وہاں دیکھا، یہودیوں نے، ان کی عورتوں نے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیں، آپ کی ازواج مطہرات کو گالیاں دیں. اب حضرت علی پاک نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اب تمہارا فیصلہ بس تلوار ہی ہے، جتنا بڑا تمہارا جرم ہے اس جرم کی سزا یہی ہے کہ تمہارا فیصلہ تلوار کے ساتھ ہی ہوگا. ان کی گالیوں کا، غلط بولوں کا کوئی جواب نہیں دیا. سرکار آئے تو مولا علی پاک پیچھے چلے گئے سرکار کے پاس کہ یا رسول اللہ اپنے خیموں کے پاس نہیں جانا، قلعے کے پاس نہیں جانا. سرکار اسی وقت بھانپ گئے. سرکار نے فرمایا کیا وہ میرے لیے نازیبا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جی یا رسول اللہ آپ کے لیے نازیبا لفظ استعمال کرتے ہیں. سرکار فرمایا جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا مجھے دیکھ لیں گے، کسی کی جرت نہیں ہونی میرے بارے کوئی گالی نکال سکے یا غلط بات کر سکے. ایسے ہی ہوا. سرکار ان کے سامنے وہاں پہنچ گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو کوئی بات نہیں ہوئی. تب سرکار نے فرمایا اے جماعت یہود، اے بندروں کے بھائیوں، میری بات کا جواب دو. اللہ عز و جل کی رسوائی تم پر ہو، تم نے کیا غداری کا معاملہ کیا؟ ان کا جرم چھوٹا نہیں تھا، جرم بڑا تھا. یہ اگر کوئی کام خراب کر دیتے، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو سارے مسلمان گئے، سارے مدینے کے لوگ گئے. وہاں پہ تو جو 10,000 بندہ آیا ہوا تھا، ان کی جان کا جو بالکل ترسے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ملے ہم ان کو تہس نہش کر کے رکھ دیں. تو اب فرمایا کہ نہیں، تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. 25 راتیں ان کے قلعے کے باہر رہے. 25 راتیں، 25 دن اور 25 راتیں قلعے کا محاصرہ ہوا، کوئی بندہ نیچے نہ اترا. یہ بڑی بڑی باتیں بھی کیا کرتے تھے. اگر پیچھے والی باتیں آپ کو یاد ہو، ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے اگر محمد کا پالا ہم سے کہیں پڑا تو ہم ان کو بتا دیں کہ جنگ کیسے کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوا، صرف اور صرف ان کا محاصرہ کیا. اور انہوں نے بھی نہ کوئی پتھراؤ کیا، نہ تیر برسائے، کچھ نہیں کیا. وہ بھی بس قلعے کے اندر ہیں اور ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ باہر ہیں. بالآخر انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں بات کرنے کی اجازت دی جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی اجازت دی. نباش بن قیس یہودی تھا، سیانہ تھا، سمجھدار تھا، پریا پنچایت والا تھا. اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا اور کافی دیر باتیں ہوتی رہیں. اس نے کہا جی مہربانی فرمائیں، بنو النذیر کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے نا جی وہ ہمارے ساتھ کر دیں. ان کے ساتھ معاملہ پیچھے آپ نے سنا. ان کو کہا کہ تم ساروں کو چھٹی ہے، اپنے جانوروں کے اوپر جتنا سامان لاد سکتے ہو لاد لو اور چلے جاؤ. کہا کہ یہ ہمارے ساتھ فیصلہ کرو. فرمان نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس نے کہا کہ اس طرح کریں، صرف ہماری جان بخشی کر دی جائے، ہمارے بچوں کی، ہماری عورتوں کی کسی کو قتل نہ کیا جائے، اور پھر جو ہے وہ باقی ہر چیز آپ رکھ لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. اصل فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہو چکا تھا. یہی تقریباً فیصلہ تھا کہ اب ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کو آزادی نہ دی جائے، ان کو چھوٹ کسی قسم کی نہ دی جائے. ان کا سردار تھا کعب بن اسد. ان کا نام یاد رکھیے، اس کا نام یاد رکھیے گا، بعد میں بھی اس کی بات آنی ہے. کعب بن اسد. اس نے کہا اللہ کے بندو، اب ایک ہی صورت ہے، تمہاری جان بخشی کوئی نہیں ہونی،
اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، بچوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنا گھر بار، اپنی کھیتی، اپنا کاروبار، ہر چیز بچانا چاہتے ہو، حل ایک ہے، توبہ کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ حق بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا نہ ہم تو ایسے کریں گے نہیں، ہم تو ایسے نہیں کریں گے۔ اس نے پھر دوسرا حل دیا، کہا اگر مسلمان نہیں نہ ہونا، پھر دوسرا حل اس کا یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مارو اور اپنی عورتوں کو مارو، قتل کرو اور تلواریں لے کے قلعے سے باہر نکل آؤ، پھر لڑنے کا تمہارے اندر ایک جذبہ ہوگا۔ تمہیں یہ نہیں ہوگا ہم اپنی عورتوں کے پاس چلے جائیں، اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، اور یہ دکھ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا۔ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کرو اور تلواریں لے کے باہر آ جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر ایسے کرو، ہفتے کے دن، ہمارا یہ مذہب ہے کہ ہفتے کے دن وہ جنگ نہیں کرتے تھے یہودی، جس طرح ہم جمعے کے دن کا بڑا ادب کرتے ہیں تو وہ ہفتے کا دن بڑا مانتے تھے۔ کہا کہ مسلمان اس دن ہماری طرف سے امن میں ہوں گے، ہم ہفتے کی رات کو نکلیں اور ہم حملہ کرتے، لیکن اس کی باتوں کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ دی اور کوئی بات بھی اس کی قابل قبول نہ ہوئی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول تھے، اور ان کے پرانے تعلقات تھے بنو قریظہ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، اس برادری قبیلے کے ساتھ۔ تو عرض کی گئی کہ ہمیں اس سے مشورہ کرنا ہے، ہم اس چیز کا موقع دیا جائے۔ اب ابو لبابہ کو بھیج دیا قلعے کے اندر۔ جیسے ہی وہ حضرت ابو لبابہ آئے، ارد گرد بچے، عورتیں سارے آ گئے اور داڑے مار مار کے رونے لگے۔ ان کو بھی آگے موت نظر آ رہی تھی، اب ہماری بچت کوئی نہیں ہونی، ہمارے جرم کی سزا موت ہے، موت کے سوا کوئی نہیں۔ اب ان کی بار بار منتیں کریں، ترلے کریں کہ کیا کیا جائے۔ اصل یہ اللہ کا راز تھا اور حکم یہی تھا اس راز کو نہیں کھولنا کہ ان کو قتل کر دیا جانا ہے ساروں کو۔ ویسے اندازہ ان کو ہو گیا تھا، لیکن واضح طور پہ یہ حکم نہیں تھا کہ ان کو بتا دیا جائے۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ رونے لگے۔ جب ان کی رونا اور چیخ پکار سنی تو بڑے متاثر ہوئے، ان کے ساتھ بڑے پہلے تعلقات بھی تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، منہ سے بھی نہ بتایا، اشارہ کیا۔ یہ اشارہ کر کے آ گئے۔ جیسے یہ قلعے سے نیچے اترے نا، ان کو احساس ہو گیا کہ یار میں تو اللہ کا راز کھول دیا ہے، میں نے تو غداری کر دی ہے، مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہ نہ گئے ادھر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ گئے۔ غلطی کا احساس ہو جانا بھی بڑی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، میں سرکار کی طرف جاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، میں کس منہ سے جاؤں، میں نے جرم کر لیا ہے، میں نے راز تک کھول دیا ہے۔ مسجد نبوی آ گئے، مسجد نبوی آ گئے اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور پھر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں مر جاؤں گا یہاں پہ، نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ کوئی چیز پیوں گا جب تک میرا اللہ مجھے معاف نہ کر دے، تو میں مر جاؤں چاہے میں یہاں ہی رہوں۔ اور پھر یہ اسی طرح بندھے رہے وہاں پہ، اور ان کی بیوی آتی 6 دن اور 6 راتیں ایسا ہی رہا۔ نماز کے وقت ان کی بیوی آتی، وہ ان کی وہ مشقیں کھولتی، یعنی رسیاں کھولتی، یہ وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر باندھ دیا جاتا، نہ کوئی چیز کھاتے نہ پیتے۔ آخری دن حالت ان کی یہ ہو گئی تھی، بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ غلطی کر گیا ہے، ہاں سیدھا میرے پاس آتا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب اس کی معافی ہو جانی تھی۔ اب اس نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، اب اللہ جانے اور وہ جانے۔ معلوم ہوا کہ کسی صاحب وسیلہ کو اگر پکڑ لیا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہو، اگر اس کے پاس بندہ چلا جائے تو کام بن جاتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا کون سا ناجائز ہے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن اگر درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آ جائے تو بگڑی بن جاتی ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں، بہتری ہو جاتی ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ ڈائریکٹ میرے پاس آ جاتا تو میں نے اپنے رب سے دعا کرنی تھی، اب یہ اللہ کی طرف گیا ہے، اب یہ جانے اور اس کا رب جانے جس کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، یعنی جو ان کے راز ہیں وہ نہ کھولو، جس بات سے منع کر دیا گیا ہے منع ہو جاؤ۔ ایک بات بھی وہ امانت ہوتی ہے، اور فرمایا آپس کے جو مانتے ہیں ان کے اندر بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، تم جن کو جانتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب ان کی حالت یہ ہو گئی، بڑی سخت ہو گئی، کئی دن گزر گئے، تو اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور یہ حکم ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے گناہوں کا اعتراف کر لیا،
گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انہوں نے نیک اور بد کو آپس میں ملا دیا تھا۔ وہاں پہ بتانا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے بتا دیا، اشارہ بشک کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ ان قریب ان کے اوپر اپنی توبہ ڈال دے گا، یہ ان توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ فرمایا۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے بتا دو البابا کو کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، اتنی سختی کاٹی ہے تو اب میں نہیں کھولوں گا یا کوئی اور نہیں مجھے کھولے گا، اگر آپ کرم فرمائیں تو پھر ہی میں کھولوں گا، وگرنہ کوئی آ کے میری مشقیں نہ کھولیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رسیاں کھولیں اور پھر یہ ان کی توبہ کا معاملہ ہوا۔ اچھا، یہ درمیان میں یہ واقعہ آ گیا، یہ تو 6 دن بعد تقریباً ہوا، سرکار وہیں موجود ہیں، آپ پھر وہاں آ جائیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں مشورے کے لیے جب ان کو بھیجا، یہ تو سیدھے مدینہ چلے گئے تھے نا، مسجد نبوی میں چلے گئے تھے، اب سرکار بھی وہاں پر ہے اور سارے صحابہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ بنو قریظہ کے جو یہود تھے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، سخت ہو گیا نا جی، جس کو محاصرہ کئی دن گزر گئے، اب ان کے جو کھانے پینے کے اسباب تھے اندر وہ بھی ختم ہونے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہماری خیر نہیں ہے، کسی قسم کے مشورے کی بھی ہمیں حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کیا، وہ بھی کوئی نہ بات بنی، پہلے انہوں نے اپنا بندہ بھیجا تھا وہ بھی بات کوئی نہ بنی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو کہیں ہم مان لیں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ آ جاؤ نیچے۔ اب یہ نیچے آئے اور قیدیوں کو ساروں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، مرد الگ کر دیے گئے، عورتیں اور بچے اور عورتوں کو الگ کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ الگ کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ، آپ ان کا ذکر خیر سنیں گے تو آپ دل کے اندر یہ امنگ پیدا کریں گے یار کیا بندہ تھا۔ اس کی کچھ فضیلتیں ان کی ہم آگے احادیث کریمہ کی روح سے سنیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ بڑے بیمار تھے اور مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا جہاں پہ ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی، ان کا وہاں پہ علاج ہو رہا تھا، اور یہ وہ تھے جو ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کے بھی اسی قبیلے کے ساتھ، یہ جو پکڑے گئے ہیں بنو قریظہ کے یہودی، ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، پیار محبت کی پہلے فضا تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دے تمہیں قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہے۔ حالانکہ وہ ادھر بیمار ہیں اور اتنے بیمار ہیں حیات اور موت کی کشمکش میں ہیں، انہی ایام کے اندر ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، بڑے سخت ان کے زخم تھے۔ ان کو گدھے کے اوپر سوار کر کے لایا گیا۔ جس وقت حضرت سعد بن معاذ آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے اپنی قوم کے سردار کا استقبال کرو۔ صحابہ کرام کو کہا کہ کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ آج لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ استاد کا کھڑے ہو کے استقبال کریں تو شرک ہو جاتا ہے، کسی بزرگ کا کھڑے ہو کے استقبال کریں تو شرک ہو جاتا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ ہاں بعض ایسی حدیثیں ہیں جن میں کسی کے لیے کھڑے ہونے کو منع کیا گیا ہے، وہ اس بندے کے لیے منع کیا گیا ہے جو خود چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میرے لیے واہ واہ کریں، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور ذاتی طور پہ بھی اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ کہیں بندے کے اندر تکبر نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بعض اوقات اس طرح فرمایا صحابہ کو کہ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو کھڑا ہو جائے وہ شرک کرے گا۔ کچھ چھوٹا موٹا تو فتویٰ ہی نہیں ہے، حد ہوگی لوگوں کی۔ انہوں نے ڈائریکٹ فتویٰ اتنا بڑا دے دیا، حالانکہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کا کھڑے ہو کے استقبال کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے انہوں نے ان سارے یہودیوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تم سب کو اللہ کا نام دے کر یہ کہتا ہوں جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہے۔ اصل اس کے پیچھے یہ بھی ہوا تھا کہ یہ جو بڑا سخت معاملہ تھا نا جی، اس سخت معاملے میں بڑی بڑی سفارشیں ہوئی تھیں۔ بعض مسلمانوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے کوئی آسانی کا پہلو ہو۔ تو حضرت سعد بن معاذ پہلے ان کو مخاطب کیا، پھر سرکار نے حضرت سعد بن معاذ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا، کہا کہ تم ساروں کو جو میں فیصلہ کروں گا قبول ہے؟ کہا جی بالکل قبول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا جی قبول ہے۔
صحابہ نے بھی کہا قبول ہے، اور سارے کافروں نے، یہودیوں نے بھی کہا جی ہمیں قبول ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جن کے ناف کے نیچے بال نہیں اگے ان کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، باقی جتنے بھی مرد ہیں ان ساروں کو قتل کر دیا جائے۔ جس وقت یہ بات سنی تو وہ سارے پریشان ہو گئے، اور بچے اور عورتوں ان کو قیدی کر لیا جائے، باقی جو مال ہے وہ شرعی طریقے سے جس طرح پہلے تقسیم ہوتا تھا تقسیم کر لیا جائے۔ جب یہ فیصلہ سنایا، پہلے ہی ظاہر ہے مسلمانوں سے بھی وعدہ لے لیا تھا، ان سے بھی وعدہ لے لیا گیا تھا کہ تمہیں منظور ہے، ساروں نے کہا منظور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے 7ویں آسمان کے اوپر جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ سعد بن معاذ نے کیا ہے۔ حالانکہ ان کو کیا خبر تھی حضرت سعد بن معاذ کو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ کو منظور تھا، جو اللہ کا فیصلہ تھا۔ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ یہ سارے مسلمانوں کو مروانا چاہتے تھے، یعنی پوری دنیا کے اندر اسلام کے جو لوگ تھے وہ تو وہی تھے، اللہ کا محبوب بھی اسی بستی میں تھا، اور یہ مروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے عین جنگ کے دوران معاہدہ توڑا تھا، ان کا جرم بڑا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر متفق ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی سائڈ پہ ایک بڑی خندق، ایک بڑا کنواں، ایک بڑی نہر یہ کھودی گئی، اور وہاں ان بندوں کو لایا گیا۔ حضرت علی پاک کو اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ یہ تلواریں تمہارے سامنے ہیں، ان کی گردنیں کاٹتے جاؤ اور اس کے اندر پھینکتے جاؤ۔ تو ان ساروں کو کاٹتے گئے، پھینکتے گئے، کرتے کرتے باری آ گئی کعب بن اسد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، یہ وہی کعب بن اسد ہے جس نے کہا تھا اسلام لے آؤ تو بات بنے گی، یا بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے سامنے لڑنا شروع کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعوت سچی ہے، آپ حق پر ہیں، اور میں آپ کی دعوت کو قبول کر لینا تھا، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ اگر میں اب اسلام قبول کر لوں تو میرے خاندان، میرا قبیلہ میری بےزتی کرے گا کہ ڈر کے، تلوار کے ڈر سے، موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہے، میں اب بھی یہودی ہوں اور اب بھی یہود کے دین پر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قتل کر دو اس کو، قتل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا جو تکبر ہے نا جی بندے کو، این بندہ جنت کے دروازے کے سامنے بھی کھڑا ہو تو بندہ پیچھے جہنم کی وادی میں جا گرتا ہے۔ وہ مان رہا تھا اسلام ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے، اپنی قوم کے لیے۔ کتنے کام ہم برادری کے لیے کرتے ہیں، خاندان کے لیے کرتے ہیں، یار برادری رینج ہو جانا ہے، یار برادری اس طرح کرنا ہے۔ اب یہ نقصان کتنا ہے برادری کا، یہ دیکھ لے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا مجھے پتہ ہے، حالانکہ یہ قبیلے کے اندر کہہ رہا تھا، قلعے کے اندر کہہ رہا تھا اگر بچت کروانی ہے تو مسلمان ہو جاؤ، ہر چیز بچ جائے گی۔ اب بھی اس نے آ کے کہا میں مانتا ہوں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میرے مرنے کے بعد یہودی مجھے تانا دیں گے کہ یہ تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہے، میں یہودی ہوں۔ اسی وقت اس کو قتل کر دیا گیا۔ نباتہ نذیریہ، کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا۔ نباتہ نذیریہ ایک عورت تھی، اس کو قتل کیا گیا۔ اور کیوں قتل کیا گیا؟ خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھے، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر چکی کا جو پتھر ہوتا ہے نا جی، کتنا وزنی ہوتا ہے، وہ اوپر سے گرایا، وہ ان کے اوپر آ کے لگا اور وہ مر گئے۔ تو پھر اس کے کفارے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا، باقی کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 400 بندہ تھا، 600 بندہ تھا، 800 بندہ تھا، 900 بندہ تھا یہودیوں کا جو قتل کیا گیا یہاں پہ، جن کی گردنیں اتاری گئی۔ تو پھر علماء نے کہا کہ اس کے اندر تطبیق کیا ہے، مختلف ٹرم اس کی ہوں گی قتل کرنے کی۔ تو اس طرح جو ٹوٹل تعداد تھی وہ 900 تھی، لیکن جس نے جو اندازہ لگایا اچھا 900 بھی نہ ہو، اگر 800 کو مان لیا جائے، چلو 400 بھی کوئی مان لیا جائے تو کوئی تھوڑی تعداد ہے، لیکن ان کے جتنے مرد تھے اور وہ بچے کہ جن کے ناف کے نیچے بال آ گئے تھے، یعنی جو ذرا جوان ہو گئے تھے، بالغ ہو گئے تھے، ان بچوں کو بھی اور ان بڑوں کو بھی قتل کر دیا گیا، اس کے سوا کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ ایک بندہ تھا زبیر بن باطا، یہ بھی یہودی تھا۔ اب مسلمانوں کا انداز دیکھیں، نبی پاک کی شفقت دیکھیں، جو تعلق ہے، جو یاری ہے، جو سلام دعا ہے، وہ کامل مومن کے سوا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ جس بندے کے دل کے اندر جتنا زیادہ ایمان ہے وہ اتنا پکا یار ہوگا، اتنا اس کی وعدہ جو ہے وہ نبھانے کی صورتحال اچھی ہوگی، اتنی اس کی ضمانت اچھی ہوگی، اتنی اس کی بات اچھی ہوگی جس کا ایمان پختہ ہے۔ حضرت ثابت بن قیس یہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ زبیر بن باطا
یہ جو زبیر بندہ تھا یہ بھی یہودی تھا، اسی قبیلے میں سے تھا۔ حضرت ثابت گئے جا کے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ بعاث، اس کا ہم نے پہلے 1-2 لیکچروں کے اندر ذکر سنا تھا، جنگ بعاث میں میری اس نے مدد کی تھی، یا رسول اللہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اس کو مجھے دے دیں، مجھے خبا کر دیں۔ تو یہ بندہ بھی ایک بچ گیا تھا۔ اب جب اس کو دے دیا، اس نے کہا میں کیا کروں گا، میرا سارا خاندان مارا گیا، میری برادری ماری گئی، سارے کا سارا قلعے کے اندر وہ 800-900 بندہ مارا گیا ہے، تو میں اکیلا کیا کروں گا، میرے بچے قید ہو گئے، گھر والی قید ہوگی، میرا سارا سامان، میری زمینیں، میرے جانور سارے مسلمانوں قبضے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ اب یہ پھر سرکار کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں اس کی بیوی اس کو دے دیں۔ پھر وہ کہے میں بچوں کے سوا کیا کروں گا، پھر وہ گئے سرکار کے پاس کہ یا رسول اللہ اس کے بچے بھی دے دیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان کے سواری کے اونٹ بھی دے دیں، یا رسول اللہ اس کی زمین بھی دے دیں، ہر چیز سرکار نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ یعنی سرکار بھی کتنے کریم ہے، کوئی بڑا افسر ہو، وہ بڑا افسر فیصلہ دے چکے اور سپاہی آ کے کہے جی یہ میرا یار ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، مہربانی کرو انہوں چھاڑ دیو، وہ کہیں گے نہیں تنوں میں سے ڈیوٹی تو کاٹ دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کبھی کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کی بیوی کو چھوڑ دیں، اس کے بچوں کو چھوڑ دیں، یا رسول اللہ ان کے اونٹ بھی دے دیں، یا رسول اللہ ان کی زمین بھی دے دیں، ہر چیز ہی دے دی۔ لیکن اس بندے کی بدبختی دیکھیں، زبیر نے پھر کہا میں اب کیا کروں، میرے سارے چلے گئے ہیں اور میں رہ جاؤں گا، پھر لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، تو میں کیا کروں، میں نہیں رہنا چاہتا۔ پھر حضرت زبیر بن عوام کو حضرت ثابت نے کہا کہ یہ آپ کے حوالے میں کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے تلوار ماری، اس کو مار دیا، اور باقی جتنا خاندان تھا، اس کی بیوی تھی، ان کے بچے تھے، جو بھی تھے، وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے، ان کے گھر میں رہنے لگے، یہ ان کی پرورش کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے پورا بدلے کا جو معاملہ تھا وہ پورا کیا۔ تو اس لیے جس بندے کے اندر دینداری ہوتی ہے نا جی، وہ وعدے نبھاتا ہے، وہ تعلق یاریاں رشتہ داریاں نبھاتا ہے۔ جس کے اندر ایمان ہی نہیں نا جی، وہ جتنی قسمیں کھائے ان کی قسموں کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا، عورتیں جو تھیں وہ قید کر لی گئیں۔ تو ایک عورت ریحانہ بنت زید یہ آئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، تو سرکار نے ایک فرمائش اس کے سامنے رکھی، اس نے اس کو قبول کیا اور اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب یہ مسلمانوں کی ماں بن گئیں اور امہات المومنین کے صف کے اندر آ گئیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، یہ بطور باندھی رہی تھیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ آزاد کر دیا تھا، پھر ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ یہ 6 ہجری کے اندر واقعہ ہوا، محرم کے اندر، یہ محرم کے اندر ہوا، محرم کے اندر نکاح ہوا، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں محرم کے اندر نکاح ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ریحانہ بنت زید کے ساتھ محرم کے اندر نکاح کیا، اور 6 ہجری تھی جب 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے اور وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر ان کو مکہ پاک کی دفن کر دیا گیا۔ اب مال غنیمت کے طور پہ جتنا بھی وہ مال تھا، ان کی جتنی چیزیں تھیں، جو استعمالی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری تقسیم ہونے لگی، وہ مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دی گئیں۔ 1500 ہتھیار تھے، 300 زیریں تھیں، 2000 نیزے تھے، 500 ڈھالیں تھیں، وہ جن سے روکا جاتا ہے آگے بار، اور بہت سے اونٹ تھے، بہت سے چوپائے تھے جو مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ ان کے گھر، ان کے باغات، وہ سارے کے سارے مال غنیمت کے اندر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن زید انصاری کی نگرانی میں بنو قریظہ کے قیدیوں کو بازار نجد اور شام کے اندر بیچنے کے لیے بھیج دیا کہ ان کو جتنے قیدی ہیں ان ساروں کو وہاں جا کے بیچ دیا جائے، لیکن وہاں ایک وصیت فرمایا کہ ایسا نہ کیا جائے، کسی بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے، یعنی ماں کو الگ بیچا جائے۔ اس دور میں یہ چیزیں تھیں اور رائج تھیں اور اس کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان چیزوں کو آگے سارا ختم کر دیا، تو وہ سارا ختم کر دیا گیا، نجد کے اندر اور شام کے اندر ان ساروں کو بیچ دیا گیا، اور فرمایا کہ اس کے بدلے میں ہم ہتھیار لیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرکار آگے ہیں،
حضرت سعد جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا، ان کا آخری وقت ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی وفات سے اللہ کا عرش ہلنے لگا ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن معاذ کی وفات پر 70,000 فرشتے زمین پر اترے ہیں، ان فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی زمین پر قدم نہیں رکھا تھا۔ کتنا کمال بندہ ہے، 70,000 فرشتہ جس کے انتقال پہ آئے، اور وہ فرشتہ جو کبھی نہیں آیا تھا، کتنے وہ مقدر والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے، یعنی جس کا انتقال ہو گیا ہے، کون ہے یا رسول اللہ جس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اللہ کا عرش ہل گیا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکل کے دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے، اور یہ جبریل امین باقاعدہ آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا نیک بندہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کا عرش ہلا ہے اور فرشتے آ گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور پھر ایک خبر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تیزی کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چلو۔ سرکار بھی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، صحابہ بھی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ بعض صحابہ کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، عرض کی یا رسول اللہ اتنی تیزی؟ فرمایا تیزی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سعادت کہیں فرشتے نہ لے جائیں، جس طرح حضرت حنظلہ کے جسم کو غسل دیا فرشتوں نے، کہیں سعد بن معاذ کو بھی فرشتے غسل نہ دیں، جلدی کرو ہمارے جانے سے پہلے کہیں فرشتے اس کو نہ لے جائیں، کہیں فرشتے اس کو غسل نہ دیں۔ پھر سرکار ان کے گھر میں پہنچے تو وہ موجود تھے، پھر غسل کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے کے لیے نکلے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کبھی بھی ان کے جنازے سے ہلکا اپنے کندھوں پر بندہ نہیں دیکھا، یہ ہم نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے تو ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے فقط 4 پائی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تمہارے ساتھ مل کے فرشتوں نے بھی اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور اتنے بہت بڑی تعداد فرمایا اتنے فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو اتنے مقدر والے صحابہ بھی گزرے ہیں، اتنے مقدر والے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اصل ہمارے پاس ایک نہ ہی کوئی اس طرح کی ترتیب بنتی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کا موقع ہے کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں۔ ہر صحابی کی شان آپ دیکھیں تو وراء الورا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مولا علی کا مقام اتنا ہے، حضرت صدیق اکبر کا مقام اتنا ہے، ان ہستیوں کا مقام بڑا ہے، لیکن کسی بھی صحابی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں نا جی، ہر صحابی نے کمال ہی کیا ہے، اور ہر صحابی کی زندگی کے اندر کمال واقعات ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، پیار کے، چاہت کے۔ اچھا اب یہاں پھر معاملہ دیکھیں، یہ معاملہ سارا ختم ہو گیا، یہ جو غزوہ جنگ تھی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد صحابہ کے اندر مقابلہ ہوتا تھا۔ 2 مین قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، جو پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے وہاں مکہ پاک میں، اور جنہوں نے جا کے اسلام کی بات کی وہ 6 بندے ان 2 قبیلوں کے تھے۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ اسی قبیلے کے تھے، اوس اور خزرج کے، یہ مسلمان ہوئے۔ آپس میں یہ مقابلہ کرتے تھے، یہ برادری تھی نا جی، 2 برادریاں کہہ لیں، آپس میں مقابلہ کرتے تھے نیکیوں میں، کہ وہ نیکی میں آگے بڑھ گیا، وہ نیکی میں آگے بڑھ گیا، وہ نیکی میں آگے بڑھ گیا۔ ایک بہت بڑا منافق تھا جس کا ذکر ہم پیچھے سن چکے ہیں، کعب بن اشرف۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اگر ہم پوری زندگی میں کوئی 5-6 دشمن نکالے نا جی، پوری زندگی میں ان 5-6 کے اندر یہ بھی شامل ہوگا، کعب بن اشرف۔ اس کو قتل کیا تھا قبیلہ اوس والوں نے، اور اب وہ آپس میں پلاننگ کر رہے تھے کہ یار وہ نمبر لے گئے ہیں، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جو اس کے مقابلے کا ہو۔ اب انہوں نے خزرج والوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ایک بندہ ہے ابو رافع، اس کا نام تھا سلام بن ابی حقیق، ابو رافع کے نام سے لقب سے مشہور تھا، اگر ہم اس کو قتل کر دیں یہ بھی بڑا دشمن ہے۔ اصل یہ وہی بندہ تھا جو مکے گیا اور ابو سفیان کو اور مکے والوں کو ابھارا کہ سارے لوگ مل کر حملہ کرو، اور یہ پچھلی جنگ غزوہ خندق، اس کے اندر اس کی بھی شیطانی شامل تھی، اور اس نے وہ مکے والوں خیبر سے مکے آیا اور ان کو آ کے ذہن بناتا اور لوگوں کو ساتھ لے جاتا۔ انہوں نے آپس میں یہ پلان بنایا خزرج والوں نے کہ اگر ہم اس بندے کو قتل کر دینا جی تو اوس والوں نے جو کام سرکار کی محبت میں کیا ہے اس کے برابر ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنے وہ کمال لوگ تھے اس کے اندر۔ ہمارے ہاں مقابلے کس چیز میں ہوتے ہیں، فلاں برادری نے یہ کیا ہے اور ہم نے یہ کر رہے ہیں،
فلاں برادری نے کتے نچائے ہیں، کتے بگائے ہیں، ہم نے گھوڑے نچا دینے ہیں، اس نے کبوتر اڑائے ہیں، ہم نے جانوروں کی لڑائی کروا دینی ہے، ہم نے جو ہے مرغوں کی لڑائی کروا دینی، ہمیں تو یہ مقابلے لے بیٹھے ہیں۔ لیکن صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا کہ نبی پاک کے اور قریب ہو جائے، ہمارا قبیلہ بھی اتنا کام کرے جو فلاں قبیلے نے کام کیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوئی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ اس کی اجازت طلب کی گئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی اور ایک کمیٹی تشکیل فرمائی، اس میں چند صحابہ موجود تھے۔ عبداللہ بن عتیق یہ اس کہہ لیں کہ چھوٹے سے قافلے کے امیر بنائے گئے، یہ خیبر پہنچ گئے۔ جب یہ خیبر پہنچے تو اس وقت مغرب کا ٹائم تھا۔ اب جذبہ دیکھیں صحابہ کا، جنگجو دیکھیں کتنے کمال قسم کے لوگ تھے، اور زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، مختلف روایات میں ان کی تعداد آتی ہے لیکن 10 سے کم تھی، بلکہ بعض نے تو فقط 5 بندے لکھے، 4 بندے بھی بعض نے لکھے ہیں، لیکن المختصر اگر 10 سے بھی کم لکھیں، 10 بندے ہیں، اور یہودی وہ ٹھیک ٹھاک جنگجو لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کے گھر چلے گئے ہیں، ان کے خیبر جہاں ان کا قلعہ تھا وہاں پہنچ گئے ہیں۔ عبداللہ بن عتیق، ذرا آسانی ہو جائے اب فقط میں عبداللہ نام لوں گا ان کا، یہ کمانڈر تھے، ان کے امیر تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو امیر ہے، جو کمانڈر ہے، وہ کہتے ہیں تو جا میں تے بہ کے وہنا۔ جب رات کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت، اور وہ اپنا دروازہ بند کرنے لگے تھے قلعے کا، انہوں نے کہا کہ قلعہ بند ہو گیا تو کام تو خراب ہو جانا ہے، تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم ذرا فاصلے پہ رکو، میں کوئی کام کرتا ہوں۔ آپ اس انداز میں بیٹھ گئے اور چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کہ جس طرح کوئی پیشاب کرنے بیٹھتا ہے، تو وہ بند کرنے لگا تھا قلعے کا دروازہ، خیبر کے قلعے کا۔ اس نے کہا جی اگر تو نے آنا ہے تو جلدی کر، دروازہ بند کرنا ہے۔ آپ آ گئے، اور اس نے یہ جو قلعے کے دروازے کے اوپر تھا دروازہ بند کیا، اور چابیاں ایک جگہ پہ اس نے لٹکا دی۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ صحابی رسول ہیں یہ دیکھنے لگے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ نا جی جو مین بندہ تھا ابو رافع، یہودیوں کا جو سردار تھا، نبی پاک کا دشمن تھا، مسلمانوں کا مخالف تھا، اس کے اوپر خیمے کے اوپر اور اوپر اس کا جو گھر تھا وہاں پہ محفل ہو رہی تھی، محفل ان کے انداز کی محفل، یعنی وہاں پہ شراب نوشی اور وہاں پہ گانے بجانے کے معاملات جاری تھے۔ وہ چارجر جی، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہاں پہ گانے بجانے کا معاملہ شروع تھا۔ جب لوگ سارے چلے گئے تو میں اٹھ کے گیا، اکیلا بندہ ہے اور قلعے کے اندر بے شمار تعداد اور بڑے جنگجو لوگ ہیں، اتنی جرت کہاں ہے کسی بندے کے پاس موت کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا۔ تو یہ اکیلے گئے، جب سارے لوگ چلے گئے سیڑھیاں چڑھ کے، وہ کہتے ہیں آگے دروازے پر دروازہ تھا، دروازہ بند ہو گیا، آگے پھر دروازہ، دروازہ بند ہو گیا، پھر آگے دروازہ، یہ صورتحال تھی۔ وہ کہتے میں سیڑھیاں چڑھتا گیا، دروازے پہ جاتا تو دروازہ بند کر دیتا کہ اگر کسی بندے کو میرے بارے میں پتہ چل بھی جائے تو دروازہ کھولتے کھولتے جب وہ آئیں گے اس وقت تک میں کام تو تمام کر دوں، سرکار نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ پوری تو کر دوں، میں خوش تو کر دوں، بے شک میں مارا جاؤں۔ یہ کہتے میں دروازہ بند کرتا پھر آگے جاتا، پھر دروازہ کھولتا پھر بند کرتا پھر آگے چلا جاتا۔ جس جگہ پہ وہ تھا وہاں اندھیرا تھا، مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا وہ کس جگہ پہ ہے۔ تو میں نے اچانک آواز دی کہ ابو رافع، جس وقت اس نے میری آواز کو سنا تو اس نے کہا کون ہے؟ جس وقت وہ بولا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ابو رافع فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے، نکر میں بیٹھا ہے، دائیں بیٹھا ہے، بائیں بیٹھا ہے۔ میں نے تلوار ماری اس کو، لیکن وہ کٹ اتنا صحیح نہیں لگا۔ اب اس نے چیخ شور کیا، لیکن دروازے بند ہونے کی وجہ سے زیادہ اس کا شور نہ پھیل سکا۔ میں ذرا سائڈ پہ ہو گیا، اس کو یعنی دھوکہ کہہ لیں، جنگی چال کہہ لیں، ایک طریقہ کہہ لیں، وہ کیا۔ تھوڑی دیر دروازے کے پیچھے تھا اور تھوڑی دیر باہر نکلا۔ میں نے پوچھا ابو رافع، اس کو یہ تاثر دیا کہ میں اس کا ساتھی آ گیا ہوں، ابو رافع یہ چیخیں کیسی تھیں؟ اس نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، مجھے کسی نے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کہتے میں دوبارہ پھر اس کے اوپر وار کیا، وہ وار لگا تو اس کو بالکل فٹ جگہ پہ، لیکن ابھی مرا نہیں تھا، پھر اس کے اندر سانسیں تھیں۔ میں پھر کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کے پیٹ کے اوپر تلوار رکھی، اوپر سے دبایا اور اس کی کمر سے تلوار باہر نکل گئی۔ جب میں نے دیکھ لی کہ اب اس کا فل خاتمہ ہو گیا ہے، میں نیچے اترا۔ وہ سیڑھیاں تھیں، مجھے لگا کہ سیڑھی ختم ہو گئی ہے۔ جیسے ہی میں نے پاؤں نیچے کیا تو میں زمین کے اوپر گرا، میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ تو میں نے اپنا امامہ کھولا اور امامہ کھول کے میں نے اپنے پاؤں کے اوپر وہ پٹی نما چیز باندھ لی اور بڑی مشکل کر کے میں قلعے تک پہنچا، قلعے کے دروازے تک۔
میں نے قلعے کا دروازہ کھولا جہاں اس نے چابیاں رکھی ہوئی تھیں، بلکہ آپ فرماتے نہیں میں وہاں پہنچا تو پھر میرے دل میں بات آئی کہ یار سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سرکار کی خوشی اس کے اندر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ اگر بچ نکلا تو پھر تو معاملہ سارا خراب ہو جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ساری رات، پنجری ٹوٹی ہوئی تھی، ساری رات میں قلعے کے اندر چھپ کے بیٹھا رہا۔ کتنا یعنی اپنی جان کی فکر نہیں ہے، غالب ہے نبی پاک کی محبت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار غالب ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو صبح صادق کا وقت ہوا تو پھر کسی نے وہاں سے آواز دی، اے قلعے والو تمہارا سردار ابو رافع مارا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں قلعے سے باہر نکلا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں، جلدی کریں، اور پھر ہم اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، سرکار کو معاملہ پیش کیا، اور مجھے جس وقت میں نے پنڈلی کی بات بتائی سرکار نے فرمایا سیدھی کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی سرکار کے سامنے پنڈلی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم فرمایا، اسی وقت میری پنڈلی ایسی ہو گئی جیسے ٹوٹی نہیں تھی، کوئی درد نہیں، ہر چیز ٹھیک، حالانکہ پنڈلی ٹوٹی ہو، باقاعدہ انہوں نے ٹوٹنے کا کوئی موچ نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا، وہاں وہ ٹوٹ گئی تھی، تو اسی وقت سرکار نے اپنا دست کرم فرمایا تو میری وہ بالکل وہ پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد چھٹا سال نبی پاک صلی اللہ، یہ بھی چھٹے سال کا واقعہ ہے، چھٹے سال کا جو یہ بخاری کے اندر واقعہ ہے جو بیان کیا۔ بعض روایات میں عبداللہ بن انیس ان کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن جس طرح بخاری شریف کے اندر تھا اس کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ محمد بن مسلمہ ان کو بھیجا گیا، قبیلہ تھا بنو بکر، یہ بھی مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا اور ان کی بھی غلطیاں کافی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ ان کی قیادت کے اندر 30 گھوڑ سوار صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کی خبر لے کے آؤ۔ یہ 19 راتوں بعد آئے تھے، 7 دن لگے اس مقام پر پہنچتے۔ یہ کہتے ہیں سخت گرمی تھی، ہم رات ساری سفر کرتے، دن کے وقت چھپ جاتے، اور دوسری پلاننگ یہ تھی کہ ہمارا کسی کو خبر نہ ہو، علم نہ ہو، اور ہم قبیلہ بنو بکر کے پاس پہنچے، اور ان میں سے چند بندے تقریباً 10 کی تعداد میں وہ مارے گئے اور باقی سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو 19 راتوں بعد واپس آئے، 150 اونٹ لے کے آئے اور 3000 یہ بکریاں لے کے مدینہ منورہ کامیابی کے ساتھ آ گئے۔ اسے کہتے ہیں سریہ محمد بن مسلمہ، یہ بھی چھٹے سال رونما ہوا۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک بندہ ملا، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، اس بندے کو قید کر لیا اور قید کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا۔ سرکار نے پہچان لیا، وہ بندہ تھا سمامہ بن اسال، بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، اس کا یہ سردار تھا، اور مسیلمہ کذاب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اعلان نبوت کر دیا تھا، اس نے یہ بھیجا تھا بندہ کہ جاؤ محمد کو قتل کر کے آؤ۔ اب یہ سرکار کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام نے پکڑ لیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، سرکار نے پہچان لیا، ساری بات کھل گئی اور مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کی بھلائی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، میں احسان آپ کا چکا دوں گا اور میں شکر گزار ہوں، میں احسان بھولنے والا نہیں ہوں، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قبیلہ بڑا تگڑا قبیلہ ہے، وہ ضرور آپ سے انتقام لے گا۔ اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ مجھ سے جتنا مال و دولت کا مطالبہ کرنا ہے وہ کر لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ سرکار نے اس بندے کو کچھ نہیں کہا، سرکار چلے گئے، اس کو کھانا وغیرہ دیا گیا، معاملات کیے۔ اگلے دن پھر سرکار نے نماز ادا کی، اس کے قریب سے گزرے، ستون کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا، پھر پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے یہی جواب دیے، 3 باتیں اس نے پیش کی۔ سرکار پھر چلے گئے، کچھ نہیں کہا۔ تیسری بار پھر آئے اور پھر پوچھا، اس نے یہی جواب دیے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، کوئی مارا نہیں، کوئی سزا نہیں کی، وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا۔ 3 دن وہ مدینہ منورہ میں رہا اور وہ اس کو کھول دیا گیا، اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ مدینہ منورہ سے باہر ایک نخلستان تھا جسے ہم باغ کہتے ہیں،
وہ باغ میں گیا، وہاں کنواں تھا، وہاں غسل کر کے آیا اور آ کے آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اور سرکار سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب سے پہلے اس دنیا کائنات میں اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو وہ آپ تھے، اب حالت یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار آپ کی ذات سے۔ اس طرح پھر کئی کلمے بولے کہ یا رسول اللہ آپ کا گھرانہ مجھے پوری کائنات سے برا لگتا تھا، لیکن اب آپ کا گھرانہ مجھے سب سے پیارا لگتا ہے۔ تو پھر کچھ دن رہے، کوئی دین سیکھا، عرض کی یا رسول اللہ میں ساتھ عمرے کا ارادہ بھی کیا ہوا تھا، جب یہ مجھے پکڑ کے لے کے آئے ہیں تو میں دور سے آیا تھا، تو میں نے کہا چلو عمرہ بھی کر لوں۔ تو یا رسول اللہ میں ادھر سے جانا تھا مکہ میں عمرہ بھی کرنا تھا، تو میں اس نیت سے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ٹھیک ہے عمرہ کرو۔ اب خبر تو پھیل جاتی ہے کہ سردار بندہ مسلمان ہو جائے، کسی قبیلے کا تگڑا بندہ۔ اب یہ مکے بھی خبر پہنچ گئی تھی، یہ طواف کر رہا تھا تو مکے والوں نے کہا سنا ہے تو بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بے دین نہیں ہوا، اب تو اصل میں دین میں آیا ہوں۔ اب اس کے ساتھ وہ کوئی تلخ باتیں کرنے لگے، تو اس نے کہا یہ میری بات کان کھول کے سن لو، تمہارے پاس جو گندم آتی تھی وہ میرے علاقے سے آتی تھی، تو اب میں ایک دانہ بھی تم لوگوں کو نہیں دوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو میں تمہیں گندم دوں گا، وگرنہ ایک دانہ بھی تم مجھ سے نہیں خرید سکتے، ہر چیز میں اب انہی کا حکم چلے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا کہ چند دن بندہ سرکار کے پاس رہا ہے تو وہاں ساری صورتحال دیکھی، متاثر ہو گیا، اس کو کہا بھی نہیں تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ یہ کوئی 5 اور 6 ہجری کے واقعات تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ